اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ڈسکشن کا موضوع ہے اسلامی جمعیت طلباء پاکستان، جو جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ ہم جماعت اسلامی کو ماشاء اللہ کی بھلے بی ٹیم کہیں یا سی ٹیم کہیں، لیکن جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء نے جتنے با کردار، ٹرینڈ اور جتنے اچھے اوصاف والے لیڈر اس ملک کو اور قوم کو دیے ہیں، شاید ہی کوئی جماعت دے سکی ہو۔ اس میں سب سے جو ایک تو سید مودودی کی جو تعلیمات اور وہ ہیں ان کا تو حصہ تھا ہی تھا، لیکن اس میں جو ایک جو نرسری کے طور پہ جو سامنے آیا ان کا ونگ جو تھا وہ اسلامی جمعیت طلباء پاکستان تھا، جو 1947 دسمبر میں جو ہے قائم ہوئی۔ تو اس نے جو ہے بہت ٹاپ کلاس کی جو ہے وہ لیڈرشپ دی اس ملک کو، اور اس کے علاوہ ایک تو لیڈرشپ سیاسی، جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء کی جو سماجی خدمات ہیں، جو غربت کے خاتمے کے لیے ہوں، وہ خواہ وہ تعلیمی میدان میں ہوں، خواہ وہ اس کے لیے ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ موبلائز کرنے کے لیے ہوں، لوگوں کے جو ہے وہ جیسے تھر میں ہو مسئلہ ہو، زلزلہ ہو جائے یا کوئی یہ کرونا ہو، اس میں ان کی جو ملی خدمات ہیں ان کو بھی ایکنالج نہ کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے متحرک اور مؤثر جماعت تھی، اور ضیاء الحق کے مارشل اللہ نے یا ضیاء الحق نے اگر کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک مکتب فکر کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء پاکستان ہے۔ ان کا جو لیبر ونگ تھا، جس کو پروفیسر شفیع ملک وہ کرتے تھے، 70s اور 80s میں جو ہے یہ سب سے مضبوط جو ہے لیبر فیڈریشنوں کے حساب سے اور اسٹوڈنٹ فیڈریشنوں کے حساب سے یہ سب سے مضبوط جماعت تھی، اور اگر اسی حساب سے چلتی اور اگر ان کے سسٹم ہوتا یہ اسٹوڈنٹ یونینز کا اور کالجز اور یونیورسٹیز میں ان کو کام کرنے کا موقع ملتا، تو ان کے نزدیک ترین جو دوسری تنظیم تھی کراچی کی حد تک، وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، یا پاکستان لیول پہ جو ہے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، لیکن ان سے ہلکی تھی وہ۔ تو ان کو جو ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچا کے ضیاء الحق اور اس کے میاں طفیل محمد صاحب، جنہوں نے واقعی جو ہے جماعت کو بی ٹیم بنائے رکھا۔ لیکن اسلامی جمعیت طلباء اور جو چیپٹر ہے ان کا، کراچی کا جو چیپٹر تھا جس میں پروفیسر غفور صاحب اور سید منور حسین صاحب وغیرہ، یہ خلاف تھے کہ ہم اتنا جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے مارشل اللہ کو سپورٹ کریں، ضیاء کو بہرحال ہو گیا جو۔ تو آئیے اوریجنل پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ تھے، جو 2 4 6 لوگ جو ہیں وہ آپ ان کا قد کاٹ دیکھیں اور ان کا کردار دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ اسلامی جمعیت طلباء نے پیدا کیے۔ تو ان میں سب سے جو بڑا نام ہے، جو عام نام ہے، وہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ یہ بعد میں جماعت اسلامی میں تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جماعت سے جب جماعت نے انتخابی سیاست کا آغاز کیا تو وہ چھوڑ گئے تھے جماعت کو، لیکن جو ہے یہ تربیت یافتہ وہاں کے ہوتے اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے جو پہلا ان کا جو بروشر تھا اس کا مقدمہ بھی انہوں نے لکھا تھا، اور بڑے لکھاڑی اور بڑے زبردست آدمی تھے اور بڑے باوقار انہوں نے زندگی گزاری، اور اسلام کی بھی بڑی خدمت کی، اور بڑی وہ خلافت کے داعی تھے، اس کے لیے بڑا کام کیا انہوں نے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں، یہ چند لوگ ہیں جو جماعت کے امیر بنے ہیں۔ ایک ان میں جو سب سے پہلے تھے وہ سید منور حسن صاحب۔ سید منور حسن صاحب ویسے تو لیفٹ کے وہ جو ہے لیفٹ کے جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی کے وہ صدر تھے، اور بعد میں وہ کسی طریقے سے اتنے متاثر ہوئے اسلامی جمعیت طلباء کے لوگوں کے ان کردار سے، ان کی تربیت سے، کہ وہ اس کو چھوڑ کے تو بالکل اپوزٹ یو ٹرن لے کے جو ہے وہ آگے اسلامی جمعیت طلباء میں آگے، اور 3 دفعہ جو ہے وہ رہے ہیں ناظم۔ اگر میں اس میں کریکشن بھی ہو سکتی ہے، 3 دفعہ وہ ناظم رہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کے صدر رہے، اور جب وہ کراچی کے ناظم تھے تو اس زمانے میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ان سے، اور میں پروفیسر غفور صاحب سے ملا، تو بڑے زبردست آدمی تھے، اور یہ 77 میں قومی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ اچھا، بعد میں جو ہے یہ جماعت اسلامی کے جو ہے وہ امیر بنے، سیکرٹری جنرل رہے اور امیر بھی بنے، تو 2009 سے لے کے 14 تک جو ہے یہ امیر رہے، اور بڑی باوقار اور بہت ہی کردار اور بہت ہی صاف و شفاف شخصیت کے مالک، اور بڑا ان کا جو ہے ان کے بارے میں جو اس زمانے میں یہ تھا کہ اس ایک ینگ ایج میں 70s میں جو ہے یہ تہجد گزار تھے، اور بڑا ان کو جو ہے بڑا ان کے فین فالوور ساری جماعتوں میں تھے کراچی میں اس زمانے میں۔
اس کے بعد ایک اور نام عبد المالک مجاہد، یہ کہیں 75-76 میں ہوتے تھے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم. تو ان کے بارے میں یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہی عبد المالک مجاہد ہیں جو دارالاسلام پبلیکیشن چلا رہے ہیں، جن کے ایک سعودی عرب وغیرہ میں اور ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے. لیکن میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے اس میں جمعیت کا نام غائب ہے، لیکن میں نے ان کو میں نے فالو کیا ہے. تو یہ وہی عبد المالک مجاہد ہیں جو اب جو ہے وہ انہوں نے کوئی امریکن یونیورسٹی کا نام وغیرہ بھی ہے تو شاید جمعیت کا نام انہوں نے ہٹا دیا ہے. اس بارے میں مجھے کچھ جماعت کا یا اسلامی جمعیت طلبہ کا کوئی میسیج میں بندہ وہ کرے، میں ان کا فوٹو ان کا نہیں لگا رہا ہوں، باقی لوگوں کے فوٹو لگا رہا ہوں. لیکن یہ وہی والے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں آزاد کشمیر کا انہوں نے ایک دورہ بھی کیا تھا اور بڑے پرامیننٹ لیڈر تھے. یہ ان سے پہلے جو ایک بہت ہی ایوب خان اور بھٹو صاحب کے زمانے میں بڑے مشہور و معروف لیڈر تھے، وہ تھے ظفر جمال بلوچ. جنگ سے ان کا تعلق تھا، بڑے شعلہ بیان مقرر، اور یہ بھی جو ہے انہوں نے ساری زندگی پالیٹکس کی اور بڑے جو ہے ایک بڑی مؤثر آواز تھی جمہوریت کے لیے. اور ان کو جو ہے یہ بڑے جو لیڈر تھے ان میں ان کا ایک شمار ہوتا تھا. اچھا، ان کے ساتھ ساتھ یا ان کے آگے پیچھے جو لوگ تھے ان میں جو ہے وہ جس شخص کو ایک زمانہ جانتا ہے، میں باغی ہوں، وہ ہیں جناب جاوید ہاشمی صاحب. یہ تربیت یافتہ ہے جماعت اسلامی کے، اور یہ اتنے با کردار آدمی تھے کہ انہوں نے جماعت چھوڑی، انہوں نے الیکشن لڑا 77 میں. اس کے بعد کچھ ایسا یہ ضیاء اللہ کی کابینہ میں گئے تو کچھ زندگی پوری معافیا مانگتے ہوئے ہو گئی ہے عوام سے کہ میں نے بڑی غلطی کی تھی، اور بہت ہی ٹاپ کلاس کے پولیٹیشین اور صاف ستھرے آدمی. اس کے بعد جو ہے انہی کے ساتھی یا ان کے آگے پیچھے تھے یہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب جو ہیں، یہ بھی انہی کے ساتھ کے اور انہی کی لاڈ کے آدمی تھے. انہوں نے بھی الیکشن لڑا، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے وجیح آدمی، اور یہ بھی جو ہے یہ پروڈکٹ ہیں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی. پھر ان سے تھوڑے جونیئر بعد میں جو آئے لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں یہ 80s میں کہیں بنے تھے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم، اور بڑی مؤثر آواز، اور جو سول سپریمیسی کے لیے ہو، انسانی حقوق کے لیے ہو، آئین کی بالادستی کے لیے، اور کرپشن کے خلاف جماعت کا سٹینڈ، اسلامی جمعیت طلبہ کا سٹینڈ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بالکل واضح رہا ہے. اس میں جو کبھی بھی وہ کرپشن کے لیے جو ہے نہ تو ان کے کبھی کسی بندے پہ کرپشن کا الزام لگا، وہ حکومتوں میں یہ رہے، اسٹریٹ یونینوں میں یہ رہے، اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس وزارتیں بھی رہیں، اس کے علاوہ میئرشپ بھی رہی کراچی کی بہت عرصے تک، تو ان کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ نہیں لگا کسی قسم کا الزام. پھر جو ہے وہ ان کے بعد جو ہے موجودہ جو امیر ہیں جماعت کے سراج الحق صاحب، یہ بھی جو ہے یہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی پروڈکٹ، اس کے ناظم اعلیٰ رہے. یہ سینیٹر بھی رہے صوبہ سرحد میں، سینئر وزیر بھی رہے، اس کے علاوہ اسمبلی کے ممبر، اور بڑا ایک نام ہے ان کا. لیکن ان کے اوپر بھی جو ہے مطلب یہ کہ صاف و شفاف اور اچھے دیانتدار سیاسی لیڈر کے طور پہ ان کو جو ہے یہ لوگ جانتے ہیں، اور ساری جماعتیں یہ جو ہے یہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہیں. محض اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر باقی چیزیں جو ہے اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی بندے پہ یا فرنٹ لائن کے جو جماعت کے لوگ کارندے ہیں ان کے اوپر کبھی جو ہے کرپشن کا کم از کم الزام نہیں لگا. پھر جو اور کچھ لوگ تھے، ایک حسین حقانی صاحب جو ہیں جو کنٹروورشل سے آدمی ہیں، یہ بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے جامعہ کراچی کے پریزیڈنٹ رہے، لیکن بعد میں وہ چھوڑ گئے. ایک ان کے اور ساتھی تھے شفیع نقی جامعی، یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، یہ بھی جماعت کی تربیت یافتہ ہے. حافظ سلیمان بٹ صاحب تھوڑے کنٹروورشل. یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد ایک جو بات جمعیت کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے، اور اس میں کافی حد تک صداقت ہے، کہ وہ جو کیمپس ہے یونیورسٹی اور کالجز میں جو ہے متشدد قسم کی جو سیاست وہ یہ لے کے آئے ہیں. اور اس میں سے جو ہے وہ کئی ایک یونیورسٹیاں، جیسے مثال کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی یا قائد اعظم یونیورسٹی ہے، ان میں اب بھی جو ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ ہاسٹلوں پہ قبضہ اور اس طرح کی سختیاں وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں جن کو جو ہے بہرحال یہ کوئی جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے شان نشان نہیں ہے، انہیں دیکھنا چاہیے. اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر جو ایک میرا ڈسکلیمر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی اچھائیوں کو بیان نہ کیا جائے، اور اچھائیاں بیان کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے
کہ میاں طفیل محمد اور صاحب اور جو قاضی حسین احمد صاحب کی جو جمہوریت مخالف اور جو الیکٹڈ گورنمنٹس کے یہ جو ایجنسیوں کی جو بی ٹیم کے طور پہ جو انہوں نے کام کیا، جو دھرنے دیے، جو الیکٹڈ گورنمنٹوں کو انہوں نے ٹپل کیا، تو خدا نہ خواستہ اس کی بھی انڈورسمنٹ ہو رہی ہے. لیکن میری ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تنظیمیں ہونی چاہیے جو لوگوں کی تربیت کریں، جو لوگوں کو جو ہے تیار کریں مستقبل کی لیڈرشپ کے لیے. اور اس میں جو ہے سب سے بہترین رول ماڈل جو ہے وہ اسلامی جمعیت علماء پاکستان ہے. اور اگر ضیاء اللہ کا مارشل لاء نہ لگتا تو ممکن یہ تھا کہ جس طرح کی انہوں نے تربیت یافتہ لوگ تیار کرنے شروع کیے ہوئے تھے، تو آج ہمارے ملک میں جو ہے وہ جو پیرامیٹرز ہیں سیاست کے، وہ کوئی یہ روپیہ پیسہ نہیں ہوتا بلکہ کردار اور پرفارمنس ہوتی. تو آج اتنا ہی. اللہ حافظ.